فرما دیا تھا کہ 12 یا 14 روز کے بعد کفار کے لشکر تمہارے پاس ہوں گے اور تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ یہ پیشن گوئی نبی کریم پیشن گوئی کہہ لیں، بلکہ چلیں پیشن گوئی ایک دوسرے معنی میں بھی آتی ہے کہ نجومی پیشن گوئی کرتا ہے۔ یہ ایک یقینی خبر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی، تو مومنین جو تھے وہ یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم کی باتوں پہ کامل یقین رکھتے تھے، اگرچہ منافقین اس میں تذبذب کا شکار رہتے تھے۔ تو جب مومنین نے دیکھا کہ کفار کے لشکر آ گئے تو وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ایمان میں اور مضبوطی اور قوت پیدا ہوئی کہ واقعی جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا تھا بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا مذہب اسلام حق ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیبی خبروں کی تصدیق کر دینے کی بنا پر یقیناً اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور وہ اپنے ایمان اور فرما برداری کے اعتبار سے بڑھے، وہ اپنی ایمان اور فرما برداری کے اعتبار سے زیادہ ہی ہوئے، کم نہیں ہوئے۔ یعنی پہلے ان کو تو خیر بہت کامل یقین حاصل تھا، لیکن جب ان چیزوں کو دیکھا تو ان کا ایمان اور بڑھا، فرما برداری کا جذبہ اور زیادہ ہو گیا۔ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ انہوں نے سچ کر دکھایا کہ جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی ان میں سے بعض جیسے حضرت حمزہ تھے، حضرت مصعب، حضرت عثمان غنی، سعید بن زید، حضرت طلحہ وغیرہ، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا کہ اگر غزوہ ہوگا، جہاد ہوگا تو ہم ثابت قدم رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ جب غزوہ احزاب ہوا، کفار کا اتنا عظیم لشکر، لیکن ان کے دل میں ذرہ برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹنے کا خیال تک نہیں آیا اور یہ ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدح فرماتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں سے کوئی تو ایسا تھا کہ جس نے اپنی منت پوری کر لی۔ منت پوری کر لی یعنی انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ضرور مرتبہ شہادت پائیں گے، اور اسی طرح ہوا کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ انہوں نے شہادت کا مرتبہ بعد میں پایا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو منتظر ہیں، اب انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں کب موقع ملتا ہے اور کب ہم اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اخروی دائمی سعادت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ ذرہ برابر بھی نہیں بدلے، بالکل ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی، اور وہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، ان کے ارادے میں، ان کے قصد میں، ان کی نیت میں کوئی فتنہ فساد یا فتور وغیرہ پیدا نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب وہ اللہ سے وعدہ کر لے تو اتنا پختہ وعدہ کرے کہ پھر اس میں ذرہ برابر تذبذب پیدا نہ ہو، گڑبڑ پیدا نہ ہو، کوئی قلب میں وسوسہ نہ آئے، کوئی فتور نہ آئے، اور اپنے سابقہ وعدے پر آدمی ڈٹ کر رہے، اس سے راہ فرار اختیار نہ کرے، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی سچوں کو بدلہ عطا فرمائے ان کے سچ کے سبب، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ، اور منافقین کو عذاب میں مبتلا کرے اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا رجوع فرمائے ان پر، یعنی انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ ساری جو آزمائش کا معاملہ ہوا تھا یہ اسی لیے کہ یہ تو سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ جتنے بھی احکام شرعیہ عملیہ ہیں ان کے بارے میں علماء احناف کا یہی موقف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں آزمائش ہے، ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ نماز کی فرضیت بھی ہماری آزمائش کے لیے، روزے کی فرضیت، جہاد وغیرہ یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتا ہے اور کون پورا نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اس آزمائش میں بھی صحابہ کرام پورے اترے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب بروز قیامت ان کے اس سچ کی بنا پر انہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، جبکہ منافقین چونکہ اس آزمائش میں فیل ہو گئے، ناکام رہے، شکست خوردہ ہو گئے، راہ فرار اختیار کرنے والے ہوئے، اس لیے ان کو عذاب ہوگا۔ لیکن اللہ کی رحمت کے قربان جائیں کہ اللہ نے پھر بھی ان کو ایک وقت تک اجازت مرحمت فرمائی کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رجوع فرمائے گا، یعنی ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور لوٹایا اللہ تبارک و تعالی نے
ان لوگوں کو جو کافر ہوئے، بغیظہم ان کے غضب کے ساتھ، غیظ کے ساتھ، یعنی وہ کفار جو شکست خوردہ تھے جب واپس جانے لگے تو غیظ و غضب میں جلتے ہوئے گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا مال بھی ہم سے گیا، رسوائی بھی ہوئی، فضیحت اٹھانی پڑی، اب لوگ اطراف کے ہم پہ ہنسیں گے کہ تم تو بڑے گئے تھے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو وہ غیظ و غضب میں ہو کر پلٹے۔ لم ینالوا خیرن، کہ کچھ انہوں نے وہ بھلائی کو نہ پا سکے، کچھ بھی بھلائی نہ پا سکے، اسی طرح وہ لوٹ گئے تو غضبناک ہو کے چلے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت فرما دی، یعنی جو جنگ ہے، جہاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کافی کر دیا، یعنی اس جنگ کی بنا پر ان کا رعب قائم ہوا، مال غنیمت بھی آیا اور دوسرے لوگ بھی زیر اثر آئے، مسلمانوں کے ماتحت ہوئے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے ان کفار کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے۔ اور یہ غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ ہے کہ جب غزوہ خندق ختم ہوا، کفار بھاگ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں آئے، کیونکہ شہر سے باہر یہ خندق بنائی گئی تھی، شہر میں تشریف لائے، اپنے آستانے پہ تشریف لائے، اور آپ کا سر مبارکہ جو گرد وغیرہ آپ کے بالوں میں تشریف لے آئی تھی اور سعادت حاصل کر رہی تھی، قرب کی سعادت حاصل کر رہی تھی، اس کو وقتی طور پہ جدا کرنے کا اہتمام ہو رہا تھا، یعنی سر دھویا جا رہا تھا کہ اچانک جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ہتھیار اتار رہے ہیں، حالانکہ فرشتوں نے 40 روز ہو گئے اپنے ہتھیار نہیں اتارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ فوراً بنو قریظہ کی طرف کوچ فرمائیے اور ان کا جا کے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیں۔ یہ یہود لوگ تھے جنہوں نے اس غزوے کے اندر یہودیوں کی، اہل کتاب کی اور کفار کی مدد کی تھی، حالانکہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ جیسے ہی نبی کریم نے سنا، فوراً آپ نے تمام معاملات چھوڑے، ہتھیار باندھے اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ سب لوگ میرے پیچھے آئیں۔ تو جتنے اکابر قریبی صحابہ تھے وہ تو فوراً سوار ہو کے یہ چھوٹا سا لشکر آگے بڑھا، اور پیچھے سے جلدی جلدی مسلمان جیسے جیسے خبر عام ہوتی رہی تو کوئی لیٹا ہوا تھا، کوئی آرام کر رہا تھا، کوئی سو چکا تھا، کوئی نہا رہا تھا، کوئی نماز ادا کر رہا تھا۔ تو یہ ظہر کے بعد کا وقت تھا اور عصر کا وقت ابھی باقی تھا، یعنی عصر کا وقت آنے والا تھا۔ تو نبی کریم جب نکلے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے آؤ اور کوئی بھی راستے میں عصر کی نماز نہ پڑھنا، بلکہ ہم بنو قریظہ کے پاس جا کر اور پھر وہاں پر عصر کی نماز پڑھیں گے۔ تو جیسے ہی اعلان ہوا تو سب صحابہ نے اپنے سارے کام چھوڑے، جلدی جلدی، کوئی کپڑے پہن رہا ہے، کوئی لباس، کوئی ہتھیار لگا رہا ہے، تو اس میں دیر ہوتی گئی۔ کوئی جیسے نبی کریم آگے نکل گئے تو کوئی پیچھے دوڑتا جا رہا ہے، پھر جا کے لشکر میں ملا، اس طرح لوگ چلتے رہے حتیٰ کہ عشاء کے وقت میں جا کر تمام قافلہ ایک مقام پر ملا۔ اور جتنے بھی صحابہ تھے، چونکہ نبی کریم کا یہ حکم تھا کہ کوئی بھی راستے میں عصر کی نماز نہ پڑھے بلکہ ہم بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے، تو اس دن کسی نے بھی راستے میں عصر کی نماز نہ پڑھی بلکہ عشاء کے وقت میں جا کے عصر کی نماز پڑھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی احکام کے سلسلے میں مکمل طور پہ خود مختار بنایا ہے کہ اس دن نبی کریم نے عصر کی نماز پڑھوائی بنو قریظہ میں، اور یہ وقت گزار کر نماز پڑھوائی گئی، لیکن جب نبی کریم نے فرمایا کہ وہاں جا کے پڑھنا ہے تو وہی عصر کا وقت قرار پایا اور کسی کی نماز کا قضا کا وبال نہ ہوا،
نہ نبی کریم نے صحابہ کرام کو کہا کہ میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا رستے میں پڑھنی چاہیے تھی، نماز کیوں قضا کر دی، نہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی کہ حبیب یہ کیا کیا آپ نے نماز کو قضا کروا دیا، اس لیے کہ نبی کریم خود مختار ہیں، آپ یہ چاہیں تو ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ میدان عرفات سے چلے تو آپ نے مغرب کی نماز وہاں نہ ادا فرمائی، بلکہ جب آپ مزدلفہ میں پہنچے اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا تھا تو عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، اور ادا ہی فرمائی، قضا نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت زیادہ مراتب، بہت اختیارات سے نوازا ہے۔ تو بہرحال وہاں گئے اور تقریباً 40 روز تک اس کا محاصرہ کر کے رکھا، اور پھر وہ لوگ حتیٰ کہ بالکل مایوس ہو گئے، یہود جو تھے کہ یہ تو مسلمان محاصرہ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، تب وہ اپنے قلعوں سے نیچے آ گئے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہا۔ لیکن اس میں ایک روایت کے مطابق ان لوگوں نے ایک انکار کیا کہ ہم آپ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ یہ اوس کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اوس ان کا قریبی قبیلہ تھا، تو بنو قریظہ نے کہا کہ ہاں سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہم قبول کر لیں گے۔ نبی کریم نے حضرت سعد بن معاذ کو مکمل طور پہ اختیار دیا کہ آپ جو ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ نافذ ہوگا۔ تو آپ نے پہلے تو ان کو نیچے بلوایا کہ آ جاؤ، نیچے آ گئے، ان سب کو گرفتار کروا لیا گیا، اور پھر حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ فرمایا کہ یا رسول اللہ چونکہ یہ سب ہم سے قتال اور جہاد اور لڑائی کرنے والے ہیں، لہذا ان کے مردوں کو تو سب کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ چیز، یہ کہ فیصلہ جو تھا آپ کا یہ بالکل اللہ کی مرضی کے موافق تھا۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے صدور کے لیے حضرت سعد بن معاذ کے قلب میں الہام فرمایا، اور وہی الفاظ آپ کے زبان سے نکلے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا والے تھے۔ چنانچہ تقریباً جتنے بھی عمر تھے 700 کے قریب تھے، ان سب کو قتل کیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو مقید کر لیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کرے اور دشمنوں کی امداد کرے گا مسلمانوں کے خلاف تو واجب القتل ہو جاتا ہے، لیکن ان کا قتل عام شخص کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اگر حاکم اسلام ہوگا تو وہ انہیں مار سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ جی اس نے مسلمانوں کے خلاف دشمن کی مدد کی ہے تو اس کو مار دو، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر حاکم اسلام ہو، حکومت اسلامیہ ہو، اور حاکم اسلام اس شخص کو پکڑے جو مسلمانوں کے خلاف کسی دوسرے کافر کی مدد کر رہا ہو تو یہ اسے قتل کر سکتا ہے، انہی آیات کو بنیاد بناتے ہوئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں بیان فرمایا، دیکھیے فرماتا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہروہم مدد کی تھی ان کفار کی، من اہل کتابی، یہ اہل کتاب میں سے تھے، من صیاصیہم، اور کہاں سے اتارا؟ ان کے قلعوں سے اتارا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یہ مسلمانوں سے مروب ہو کر وہ اترے اور خوف ان کے دل میں پیدا ہو گیا، محاصرہ ختم کرنے کے لیے وہ یعنی محاصرہ توڑنے کے لیے راضی ہو گیا کہ آپ محاصرہ ختم کر دیں، ہم نیچے اتر آتے ہیں۔ فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقاً، اور ایک گروہ کو تم قید کرتے تھے، تو مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں بچوں کو قید کیا گیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور وارث بنایا ہم نے تمہیں، یا مالک بنایا ہم نے تمہیں، أَرْضَهُمْ، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور ایسی زمین کا بھی ہم نے تمہیں مالک بنا دیا، لَمْ تَطَئُوهَا، کہ جس پر تم نے ابھی قدم بھی نہیں رکھا ہے، جس کو ابھی روندا نہیں ہے، یعنی جس پہ ابھی چلے بھی نہیں، اس زمین کا بھی ہم نے تمہیں مالک بنا دیا۔ یہ بشارت تھی اس طرف کہ ابھی موجودہ یہ تمام چیزیں بھی تمہارے ملک میں آ گئی ہیں، اور آگے بھی فتوحات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہ زمینیں کہ جہاں تک ابھی مسلمانوں کے صحیح طرح قدم نہیں پہنچے ان تک بھی تمہارے قدم پہنچیں گے اور تمہارے قبضے میں آئیں گی۔ اور آپ دیکھیے کہ کہاں عرب اور کہاں سندھ، اور پھر یہاں تک مسلمانوں کی حکومت آتی رہی، اور تمام روئے زمین جہاں جہاں مسلمان پہنچے، ان کے لشکر پہنچے، وہ چیز مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ اب اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تفصیلی طور پر تذکرہ ہے، جس میں ازواج مطہرات کے مناقب بھی بیان ہوئے ہیں، اور یہ ثابت فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا
کہ نبی کی ازواج عام عورتوں کی مثل نہیں ہوتی، بلکہ ان کا درجہ عام عورتوں سے بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ غزوہ وغیرہ ختم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے پاس پہنچے تھے، تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ازواج نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا کچھ نان نفقہ بڑھایا جائے، اور کچھ ازواج نے کچھ دنیاوی نعمتوں کا تقاضا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نعمتوں کا تقاضا یا مال کے بڑھانے کی تمنا کا اظہار، جو اگرچہ گناہ نہیں تھا، دائرہ شریعت میں رہ کر تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری ازواج اور دنیا کے مال کو طلب کریں، چاہے اپنی ضرورت کے لیے ہو، لیکن یہ مال طلب ہی سرکار کو محبوب نہ رہی۔ اس پر اللہ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئیں اور نبی کریم کو فرمایا گیا کہ آپ اپنے زوجہ ازواج کو اختیار دے دیں کہ وہ چاہیں تو آپ کے ساتھ رہیں آپ کی زوجیت میں، اور چاہیں تو وہ طلاق لے کر علیحدہ ہو سکتی ہیں۔ اس کا یہاں پر یہ تذکرہ ہے۔ دیکھیے، یا ایہا النبی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، قل، آپ فرما دیجئے، لازواجی کا، اپنی بیویوں کے لیے، ان کنتن، کہ اگر تم، تردن الحیات الدنیا، ارادہ کرتی ہو دنیاوی زندگی کا، وزینتہا، اور اس کی زینت اور آرائش کا، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، کہ میں تمہیں تھوڑا سا نفع دیتا ہوں، میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ، اور سراحً جمیلہ، اور تمہیں اچھی طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 28ویں آیت کی تفسیر ہو رہی تھی، ابھی چل رہی تھی، اور ہم نے اس سے ماقبل آپ کی خدمت میں عرض کر ہی دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جانب سے کچھ مالی مطالبات ہوئے تھے کہ ہمارا نان نفقہ بڑھا دیجئے، کچھ مزید آسائشوں کا مطالبہ تھا، لیکن دائرہ ادب میں تھا، کوئی بدتمیزی کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا مقرب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی طرف میلان سے اتنا ہی زیادہ دور دیکھنا پسند فرماتے ہیں۔ لہٰذا ازواج مطہرات کی شان یہ نہیں تھی کہ وہ دنیاوی نعمتوں کا تقاضا کریں، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ کم نعمتوں پر گزارا کرنا ہی ان کے شان تھا، جس کے بدلے میں انہیں آخرت میں بہت ہی زیادہ بلند درجات حاصل ہونے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو حکم فرمایا کہ آپ انہیں اختیار دے دیں کہ چاہیں تو یہ دنیاوی مال اختیار کریں، لیکن اس صورت میں یہ نبی کریم کی زوجیت سے نکل جائیں گی، اور اگر چاہیں تو نبی کریم کو اختیار کریں اور پھر اس طرح کے مالی مطالبات کو ترک کر دیں اور دنیا کی طرف ذرا سا بھی میلان نہ رکھیں، اگرچہ وہ میلان شریعت کے نزدیک معتوب اور غیر محبوب نہیں ہے۔ لہذا ارشاد ہوا کہ یا ایہا النبی، اے نبی، قل، آپ فرما دیجئے، لازواجی کا، اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تم دنیا کی زندگی کا، دنیاوی حیات کا ارادہ رکھتی ہو، وزینتہا، اور اس کی آسانیوں اور آسائش کا، فتعالینا امتعکن، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں اچھی طرح آسانی سے چھوڑ دیتا ہوں، بہترین طریقے کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔
تو یہ 9 ازواج تھیں، جو مفسرین نے لکھا ہے کہ 9 ازواج تھیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، جن میں سے 5 جو تھیں وہ قریشی خاتون تھیں، جن میں ایک تو سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ دوسری حفصہ بنت فاروق، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ تیسری ام حبیبہ بنت ابی سفیان، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں ام حبیبہ، یہ تیسری آپ کی زوجہ محترمہ قریشی تھیں۔ چوتھی ام سلمہ بنت ابی امیہ، یہ چوتھی ہیں، اور 5ویں سودہ بنت زمعہ، یہ آپ کی 5 قریشی اس وقت ازواج تھیں، اور 4 مختلف تھیں غیر قریشیہ تھیں، جن میں زینب بنت جحش یہ اسدیہ تھیں، اسدی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ دوسری میمونہ بنت حارث، یہ ہلالیہ، یہ ہلالی قبیلے سے تھیں۔ تیسری صفیہ بنت حی بن اخطب خیبریہ، یہ خیبریہ تھیں، یہ یہود سے تعلق تھا آپ کا۔ اور جویریہ بنت حارث مصطلقیہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ قبیلہ بنی مصطلق سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ 5 قریشی ازواج تھیں، 4 غیر قریشی تھیں۔ ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کی کہ چاہو تو دنیا کا مال لے لو اور میری زوجت سے نکل جاؤ، اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو، پھر دنیا کا ارادہ چھوڑ دو۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ پہلے تو دنیاوی مال کی آفر کی، پھر ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم ارادہ رکھتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے رسول کا اور اخروی گھر کا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نیک عورتوں کے لیے جو تم میں سے ہیں بہت بڑا اجر، تو جو تم اب چاہو۔ تو سب سے پہلے نبی کریم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس آیت کو پیش کیا اور انہیں اختیار دیا، لیکن فرمایا کہ تم جلد بازی مت کرنا، پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں گھر والوں سے مشورہ کروں؟ میں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتی ہوں اور انہیں اختیار کرتی ہوں۔ اسی طرح بالترتیب تمام ازواج نے یہی جواب دیا۔ کون ایسی زوجہ ہو سکتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوتی؟ تمام ازواج نے آپ کی اطاعت کی اور آپ کے ساتھ رہنے کا ہی ارادہ ظاہر کیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو تم میں سے کوئی واضح حیا کے خلاف کام کرے گی، یضاعف لها العذاب، تو 2 گنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، ضعفین، 2 گنا کرنا، یعنی 2 گنا عذاب دیا جائے گا، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عذاب ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر فاحشہ کا لفظ جو ہے یہ الف لام کے ساتھ ہو، الفاحشہ، تو اس سے زنا اور معاذ اللہ بدفعلی مراد ہوتی ہے، اور اگر یہ صرف اکیلا آئے نکرہ فاحشہ یوں لکھا ہو، صرف فاحشہ، اس کے آگے کوئی صفت وغیرہ تذکرہ نہ کی گئی ہو، تو پھر اس سے عام گناہ مراد ہوتے ہیں، یعنی زنا اور بدفعلی کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب کے اوپر اس کو بولا جاتا ہے، عام گناہوں کے اوپر۔ اور اگر اس کی صفت آگے ذکر کر دی جائے جیسے یہاں پر ہے بفاحشۃ مبینۃ، واضح فاحش، واضح فحش یا حیا کے خلاف کام، تو اس سے صرف شوہر کی نافرمانی اور شوہر کے حقوق میں کوتاہی مراد ہوتی ہے۔ لہذا معاذ اللہ یہ ذہن تو جائے نہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو تھیں کیا ان سے کسی گناہ کے صدور ممکن تھا، ایسا نہیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ چونکہ شوہر کا ہی تذکرہ چل رہا تھا اور یہاں پہ لفظ فاحشہ اپنی صفت کے ساتھ آیا ہے، تو اس وقت صرف شوہر کے حقوق میں قصور اور کوتاہی مراد ہوگی۔ لہذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے حقوق میں کوتاہی کی مرتکب ہو بحیثیت ان کے شوہر ہونے کے، تو یہ چیز مناسب نہیں، بلکہ تمہیں جیسے ایک عام بیوی کو شوہر کی نافرمانی پر عذاب ہوتا ہے، تمہیں 2 گنا عذاب دیا جائے گا، زیادہ عذاب ہوگا، تو گرفت زیادہ۔
لیکن ان کے درجات بھی زیادہ ہیں، جیسے کہ آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے اوپر گرفتی زیادہ تھی، بلکہ ان کے درجات بھی زیادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی برکت سے، آپ کے تعلق اور آپ کی نسبت کی برکت سے یہ تمام مومنین مومنات سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمام مومنوں کی مائیں ہیں، تو ان کا درجہ یقینی سی بات ہے کہ ماں کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک ہمارے 21 سپارے الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، اور آج 22واں سپارہ شروع ہوگا۔ سورہ احزاب ہی چل رہی ہے اور 22واں سپارے کا آغاز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید انہی ازواج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ہم اسے دوسروں سے 2 گنا ثواب دیں گے۔ تو دیکھیے عذاب بھی اگر زیادہ تھا تو ان کے درجات بھی دوسروں کے مقابلے میں 2 گنا ہی بڑھتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے بہت ہی بہترین کریم رزق تیار کر رکھا ہے، عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، نہیں ہے کوئی عورت عورتوں میں سے تمہاری طرح، یعنی تمہاری مثل عام عورتوں میں سے کوئی عورت نہیں ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تو فلا تخضعن بالقول، تو پھر اپنی بات میں گفتگو میں نرمی اختیار نہ کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو لالچ کرے گا وہ جو دل میں ہے مرض، یعنی مرض جو ہے وہ بڑھے گا، کچھ لالچ پیدا کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ جب مردوں سے آپ گفتگو کریں پردے میں رہ کر تو آواز میں نرمی پیدا نہ کریں، بلکہ تھوڑی سی سختی رکھیں تاکہ سننے والا آپ کی آواز کو سن کر اس کے دل میں کوئی مرض لالچ نہ پکڑے، کوئی غلط بات نہ آئے دل میں۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں اچھی بات کہیں، بدتمیزی کے ساتھ نہ بولیں، سخت قسم کے الفاظ کہہ کر دل آزاری کسی کے نہ کریں، لیکن لہجہ بھی اتنا نرم نہ کریں کہ دوسرا اس کو سننے کے بعد اس کی قلبی میلان کا سبب بن جائے۔ تو پہلے اس میں یہ سمجھایا گیا کہ آپ کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور جب کسی کا مرتبہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت بھی سخت ہوتی ہے، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر، جو بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان پہ اجر و ثواب بھی بہت زیادہ مرتب ہوتا ہے۔ تو ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بہت زیادہ ہیں، انہیں غلطی پر عذاب بھی 2 گنا دیا جائے گا اگر ہوتی تو، ورنہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، بالفرض اگر ہوتی تو ایسا ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے ہر نیک عمل کا ثواب 2 گنا عطا فرماتا ہے، ڈبل ان کو ثواب ملے گا، اور آخرت میں ان کے لیے بہترین سامان عزت بھی تیار کر رکھا ہے۔ آگے والے جملہ جو ہے بہت ہی توجہ کا طالب ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں، تم دوسری عورتوں کی مثل نہیں ہو، عورتوں میں سے کسی ایک کے برابر نہیں ہو، سب سے جدا گانا، تمہارا درجہ سب سے زیادہ ہے، تم سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھتی ہو۔ تو غور کیجئے کہ جو خواتین پہلے عام سی خواتین تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق کے بعد وہ اتنی خاص ہو گئیں کہ پھر پوری کائنات میں کوئی عورت ان کی مثل نہ رہی۔ تو اس نبی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تھا، اور آپ کو عزت دینے اور تمام عالم پر فوقیت دینے کا ارادہ فرمایا تھا، اور یہ محبوب ترین نبی ہیں، اور کوئی ان کا ثانی پوری دنیا کے اندر نہیں ہے، تو یقیناً نہیں ہے، تو کیا وہ کسی کی مثل ہو سکتے ہیں؟
تو لازم سی بات ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ جب کوئی عورت نبی کی ازواج کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں تو امتیوں میں سے کوئی شخص نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی مثل ایک بشر ہیں اور بشریت میں ہم ان کے برابر ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ہم سے تھوڑے سے بڑے ہیں مرتبے میں تو بڑے بھائی کی حیثیت سے ہو گئے، ورنہ اور کچھ زیادہ نہیں، یہ غلط ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل نہیں ہیں، ان کا درجات بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ جب ان کی ازواج کے مقابل کوئی عورت نہیں ہے تو نبی کریم کا مرتبہ تو بہت زیادہ ہے، ان کے مقابل کوئی دنیا کا مرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس میں بعض لوگوں نے نادانی یہ بھی کی یا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، تجارت کرتے تھے، آپ نے بھی شادی فرمائی، سب کچھ تو عام انسانوں کی طرح تھا، تو ہم میں ان میں کیا فرق ہوا؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان افعال و اعمال میں ایک مناسبت یا مشابہت کی بنا پر کوئی شخص کیا نبی کے برابر ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ کوئی شخص اپنے والد صاحب سے کہے کہ آپ میں مجھ میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، آپ پیتے ہیں، میں پیتا ہوں، آپ سوتے ہیں، میں سوتا ہوں، آپ نے بھی شادی کی، میں نے بھی شادی کی، آپ بھی کاروبار کرتے ہیں، میں بھی تجارت کرتا ہوں، تو آپ میں مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم دونوں برابر ہیں۔ یقینی سی بات ہے کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا، یہ بے ادبی اور بدتمیزی شمار ہوگی، کیونکہ والد کا مرتبہ بیٹے سے زیادہ ہے، اگرچہ ان امور میں دونوں شریک ہیں۔ تو اسی طرح نبی کا مرتبہ بہت افضل و اعلیٰ ہے، نبی کسی کی مثل نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں ازواج مطہرات کو ایک تو ادب یہ سکھایا گیا کہ آپ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، کیونکہ آپ قوم کی مائیں ہیں، اور جو قوم کی رہنما ہوتی ہیں، قوم کی بڑی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ ان کے عمل کو مثال بناتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اس عمل کو دیکھ کر کوئی مثال بنائے گا اور یعنی کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط عمل ہوگا تو لازم بات ہے کہ اس کو مثال بنا لے گا، اور آپ اچھے اعمال کریں گی تو یقینی سی بات ہے کہ وہ بطور مثال پیش کیے جائیں گے، اور لوگ ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر اچھے اعمال اختیار کریں گے۔ لہٰذا اللہ سے ڈریے، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پر کوئی اس کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ کسی غلطی پر مصر ہو جائے۔ دوسرا یقینی سی بات ہے کہ لوگ ازواج مطہرات کے پاس آتے تھے، اور عورتیں بھی آتی تھیں، اور گھریلو معاملات کے اندر یہ بہت سارے امور میں ان سے سوالات کیے جاتے تھے، یا نبی کریم سے ملنے کے لیے آئے، جیسے آواز دی باہر سے تو ازواج مطہرات بعض اوقات جواب دیتی تھیں کہ نبی کریم گھر میں تشریف فرما نہیں ہیں، یا سو رہے ہیں، یا نماز میں مشغول ہیں۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ ازواج مطہرات مردوں سے ہم کلام ہوئیں، پردے میں رہ کر ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ادب سکھایا کہ عورت کو تھوڑا سا اپنا لہجہ سخت رکھنا چاہیے، نرمی سے، ملائمت سے، پیار کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ورنہ غیر مرد کا دل زیادہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس طریقے سے پھر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمجھا دیا کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ اچھی بات ہی کہیں، یہ نہیں کہ پھر اوٹ پٹانگ معاذ اللہ غلط قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں، جھڑک کر بولا جائے، دل آزاری کر دی جائے، بہت ہی زیادہ سخت لہجہ کیا جائے کہ دوسرا گھبرا کر اور وحشت زدہ ہو کے قریبی نہ آئے، بالکل آنا ہی چھوڑ دے، یہ بھی نہیں۔ بہتر بات کہیں، اچھی بات کہیں، لیکن لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آپ لوگ اے ازواج مطہرات تم لوگ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اس طرح بے پردہ نہ رہو جیسے زمانے جاہلیت کی بے پردگی تھی، یعنی اس زمانے میں عورتیں جو تھیں بے پردہ نکل جاتی تھیں، سر کا ڈھکنا وغیرہ کوئی نہیں، جسم بھی ان کا نظر آتا تھا، بے ہنگم طریقے سے باہر نکلتی تھی، فحش وغیرہ زمانہ تھا، فحش زمانہ تھا، فاحشہ قسم کی عورتیں تھیں، اس سے منع فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، آپ گھروں میں رہیں اور اس طریقے سے آپ باہر تشریف نہ لائیں۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور آپ لوگ نماز قائم کریں، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ انما یرید اللہ، محض ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لیذہب عنکم الرجس، کہ لے جائے وہ تم سے گندگی کو، اہل البیتی، اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل بیت کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اہل بیت کے لیے بہت زیادہ باعث فضیلت یہ آیت کریمہ ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں کلام پچھلی آیت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے
ازواج مطہرات کو نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اور ضرور لازم سی بات ہے کہ ازواج مطہرات نے ان احکام پر عمل کیا ہوگا، نمازیں بھی پڑھتی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتی ہوں گی۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی بڑی شخصیت سے تعلق کا قائم ہو جانا انسان کو عمل سے بے نیاز نہیں کر دیتا ہے۔ ازواج مطہرات رسول کا تعلق جو نبی کریم کے ساتھ تھا، یہ تعلق آپ ان کے بعد پوری کائنات میں کہیں نہیں دکھا سکتے کہ نبوت کا سلسلہ بھی بند ہو گیا اور جو مرتبہ ان ازواج کو حاصل ہوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ لہذا اگر کوئی کسی عالم کا بیٹا بیٹی ہے، عالم کی بیوی ہے، مفتی صاحب کے بیٹا بیٹی مفتی کی بیوی ہیں، کسی پیر صاحب کے بیٹا بیٹی پیر صاحب کی بیوی ہے، گھر والے ہیں، تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے عالم والد، مفتی والد یا پیر صاحب جو ان کے والد ہیں ان کو بنیاد بناتے ہوئے یہ سوچیں کہ جو ہمارا تو بڑا آستانہ ہے، ہم عمل کریں نہ کریں، ابا جان تو ہمارے بہت بڑے پیر ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ کلام اگلے پروگرام میں بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 33 آیات کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ 33ویں آیت کی تفسیر ابھی باقی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے چند احکامات کا ان کے لیے خصوصاً تذکرہ فرمایا ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی پہلے والی جو پہلے زمانے کی جاہلیت کی بے پردگی تھی ویسے تم بے پردہ مت رہو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، محض ارادہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ لے جائے تم سے گندگی کو، اہل البیتی، اے نبی کے گھر والو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احکامات تذکرہ فرمائے اور اس کے بعد اہل بیت کی مدح کا ایک پہلو بھی بیان فرمایا، اور اس سے پہلو نکلتا ہے جس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو پردے کا حکم بیان فرمایا، بے پردگی سے بچنے کا حکم دیا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ 4 احکام بیان فرمائے۔ تو اس میں آپ تھوڑا سا غور کیجئے، ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات چلی تھی کہ کسی بہت بڑی مذہبی شخصیت سے تعلق کا قائم ہو جانا اس بات کی اجازت نہیں ہو جاتا کہ اب اس کے گھر والے یا جن کا تعلق اس سے قائم ہو گیا وہ عمل کے لحاظ سے کچھ رعایت حاصل کر لیں گے، جیسا کہ آج کل کے دور میں نظر آتا ہے کہ خصوصاً جو دینی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے گھر والے اکثر بے عملی کا شکار رہتے ہیں،
خصوصاً مطلب خواتین سے قطع نظر بیٹے وغیرہ ہیں، جیسے بچے ہیں، یہ مطلب داڑھی نہ رکھنا اور آوارہ گردیوں میں پڑا ہونا اور عموماً علم دین سے محروم ہونا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ انہیں امید ہوتی ہے کہ والد صاحب ہٹیں گے تو گدی مل جائے گی آستانے کی، اور پھر اتنے متبعین ہیں، بنی بنائی جس کو کہتے ہیں حکومت حاصل ہو جائے گی، تو وہ اپنے لیے عمل کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس پہ دلائل قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمل کو ضروری نہیں ہے، ہم اسی طرح کافی ہیں، اور وہ بزرگوں سے نسبت کی بنا پر، اپنے بڑوں سے نسبت کی بنا پر اپنے لیے اس طرح رعایت کے پہلو نکال لیتے ہیں کہ یہ نسبت بروز قیامت ہمارے کام آ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر عمل کیے اور بغیر محتاج زندگی گزارے ہمارے لیے نجات کے نہ صرف ہمارے لیے پروانے جاری کرے گا، بلکہ جتنے متبعین ہیں یہ بھی ہمارے صدقے سے بخشے جائیں گے۔ تو اس قسم کے متکبرانہ جملے بھی سننے کو ملے ہیں کہ ارے جی ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، الحمدللہ ہم تو بڑے بڑے خاندان سے، فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں آستانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے تو لاکھوں ہزاروں قسم کے، ہزاروں کی تعداد میں متبعین ہیں، ہم تو انشاءاللہ بخشائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کی لاج رکھے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن جو ہمیں قرآن و حدیث سے ایک ضابطہ ملتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون، ایک اصول دیا گیا ہے، اس کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے معاملے میں کسی کے لیے رعایت کا کوئی پہلو نہیں ہے، عمل کرنا ہی ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات ہم پہ فرض اور واجب قرار دیں انہیں ان کے وقت پر ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہی ہوگا۔ یہ سوچنا کہ یہ نسبت بس میرے کام آ جائے گی اور اس نسبت کو بنیاد بناتے ہوئے نیکیوں کو ترک کرنا اور گناہوں پر یا مباح اور مشکل یعنی مشتبہ کاموں پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے اور ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت رسوائی کا سبب بھی بن جائے۔ تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ازواج رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ پردے میں رہیں، جس طرح زمانہ جاہلیت کی بے پردگی تھی ویسے بے پردگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلتی تھیں اور غیر مردوں کو اپنا تمام مطلب حسن و جمال دکھایا کرتی تھیں، تو یہ ایک بری عادت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اس سے منع فرمایا، کیونکہ یہ ان کے شائن شان نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے تو مطلب پردے میں بھی باہر نکلنا مکمل یعنی باہر نکل کر، اور عام جیسے عورتیں گھومتی ہیں بازار میں اس طرح گھومنا بھی معیوب ہی تھا، مناسب نہیں تھا، لہٰذا ان کے لیے تو بڑے سخت احکام تھے اور وہ اس پہ عامل تھیں، عمل کرتی تھیں اور اس عمل کرنے کو بوجھ محسوس بھی نہیں کرتی تھیں۔ لہٰذا دیکھیے ایک تو پردے کا حکم، پھر نماز قائم کرنے کا حکم، تو اب وہ بہنیں غور کریں کہ جو کسی اس طرح نسبت کی بنا پر اپنے لیے عمل کو معمولی سمجھ رہی ہوں تو انہیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پردے سے آزاد قرار نہیں دی گئیں، حالانکہ قرآن میں خود انہیں مومنین کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ پچھلے دروس میں آپ نے سنا، آیت باقاعدہ گزری کہ یہ نبی کی جو ازواج ہیں مومنین کی مائیں ہیں، اس کے باوجود انہیں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ پردہ کریں، کیونکہ یہ ماں ہونا روحانی طور پہ ماں ہونا ہے، حقیقی ماں نہیں ہے کہ نسب والا رشتہ قائم ہو جائے اور بیٹے سے ہم کہا جائے کہ جی پردہ کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے۔ تو جب وہ روحانی والدائیں پردہ کر رہی ہیں اور اللہ کا حکم ہے، تو پھر آپ اپنے بارے میں کیا گمان کرتی ہیں کہ کیا آپ کو پردہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ اگر بے پردگی کا مظاہرہ کریں گی تو کیا اللہ کا غضب جوش میں نہیں آئے گا؟ اس پہ توجہ کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ اگر مرد ہے وہ چاہے کسی بھی حیثیت میں ہو، اگر نامحرم ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہو تو اس کے سامنے آنا منع ہوگا۔ کسی بھی حیثیت سے مراد مثال کے طور پہ وہ ڈرائیور ہے، وہ نوکر خادم ہے گھر کا، مالی ہے بالفرض، وہ اور دیگر گھر کے کام کاج کرتا ہے، خدمت سر انجام دیتا ہے، باہر سے چیزیں لا کر آپ کو گھر تک پہنچاتا ہے، لیکن اگر وہ غیر مرد ہے تو اس کے سامنے آنے سے پرہیزی کرنا ہوگا، اجتناب کرنا ہوگا۔ خواتین کے لیے لازم ہے گھر کی خدمت کے لیے اگر رکھنا ہو تو خواتین کو ماسی رکھا جائے، یعنی نوکر رکھا جائے، انہیں خادمہ بنایا جائے، اور ان میں یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ گھر کے مرد ان کے سامنے نہ آئیں،
ان پہ نگاہ نہ ڈالیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم شریعت کی رعایت ہم نہیں کریں گے جو دینی ماحول سے وابستہ ہیں یا دین کی علامت سمجھے جاتے ہیں، تو بتائیے جو متبعین ہیں، جو باہر دوسرے لوگ ہیں، جو ہمیں دیکھ کر ہمارے عمل کو اپنے لیے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ یقینی سی بات ہے کہ بدظن ہوں گے، بدگمان ہوں گے اور وہ گمراہی کی طرف بڑھیں گے۔ اسی طرح نماز قائم کرنے کا حکم ہوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی سے بھی نسبت یا تعلق قائم ہو جائے تو نماز میں رعایت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، لہٰذا زکوٰۃ کا معاملہ بھی بہت سخت ہے کہ جب ازواج مطہرات جن کے پاس اتنا مال ہوتا ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ بنے، بہت ہی مطلب وہ ایثار اور سخاوت کے ساتھ زندگی گزارتی تھیں، اپنے مال اللہ کے راہ میں اکثر خرچ کر دیا کرتی تھیں، کثرت سے صدقات کرتی تھیں کہ اتنا مال ہی جمع نہ ہوتا تھا کہ اس پہ باقاعدہ زکوٰۃ بن جائے۔ اکثر ازواج کا یہی معاملہ تھا، تو پھر عام ایک خاتون کی زکوٰۃ کیسے معاف ہو جائے گی؟ لہٰذا انہیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں ازواج کے ساتھ، ایک شوہر کی حیثیت تھی اور ایک نبی کی حیثیت تھی۔ یہ ازواج ان نبی کریم کی امتی بھی تھیں اور یہ آپ کی ازواج بھی تھیں، تو ازواج ہونے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ امتی کی حیثیت کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے اور یہ بس یہ سوچیں یہ تو شوہر کا قول ہے اب مانے نہ مانے نہیں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ازواج مطہرات کو بھی نبی کے حکم ماننے کا مکلف بنایا کہ آپ اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی اس سے عبرت حاصل کریں کہ جو جیسے ہم ایک مقولہ کہا جاتا ہے گھر کی مرغی دال برابر، کہ اگر گھر کا کوئی سرپرست ہے، عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں، کوئی شیخ ہیں، پیر صاحب ہیں، تو یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جب کوئی بات کہتے ہیں تو گھر والے اتنا اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، دوسرے کی بات غور سے سن لیں گے، اپنے گھر کے عالم اور مفتی کی بات کو غور سے نہیں سنا جائے گا۔ یہ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، تو انہیں بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو یہ رعایت بھی نہیں دی ہے کہ آپ اپنے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے شوہر ہونے کی حیثیت کو کے پیش نظر آپ ان کے نبی کی جو ایک حیثیت ہے اس کو وقتی طور پر اس سے قطع نظر اطاعت سے روگردانی کر لیں، ایسا نہیں ہے، ان کے لیے بھی لازم کر دیا گیا کہ آپ کو اطاعت کرنی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی ایسے خاندان سے وابستہ ہیں یا ایسے آپ کے بڑوں میں والد صاحب ہیں یا بڑے بھائی ہیں، کوئی عالم دین ہیں، مفتی صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی اور دینی حیثیت ان کو حاصل ہے، تو یہ نہ سوچئے کہ جی یہ تو دوسروں کو دیں گے دعوت تو ہم وہ دوسرے سے قبول کریں، یہ تو ہم تو ان کی دعوت قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے ایک نفسیاتی طور پہ، ایک واللہ عالم یہ تو ایک ماہر نفسیات آپ کو زیادہ بہتر انداز سے بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ایک دماغ میں ہمارے کوئی ایک پہلو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنوں کی اطاعت کرنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اپنے کسی خاندان والے کی بات ماننے کو برا محسوس کیا جاتا ہے، اپنی انسلٹ محسوس کی جاتی ہے، اور اگر وہ میڈیا پر ویسا ہی ایک اور کوئی عالم یا مفتی کوئی بات بتا رہا ہو تو فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو ان مفتی صاحب نے بات کہی، تو بھئی آپ کے گھر میں بھی تو ہیں، ان کا ارے تو گھر کا بچہ ہے، تو فوراً مطلب نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گھر کا واقعی جو سرپرست ہے یا کوئی جو بڑا ہے، عالم ہے، مفتی ہیں، کوئی شیخ ہیں، پیر صاحب ہیں، اور واقعی وہ دائرہ شریعت میں رہ کر اور صحیح اور جائز حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے
اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ چونکہ آپ ماقبل دیکھیے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہاں اب آگے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یعنی اہل بیت فرمایا، گھر والے، تو نبی کے گھر والے ہی مراد ہوں گے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ سابقہ قرینے کی بنا پر اہل بیت کا اطلاق ازواج مطہرات پر بھی ہوگا، لیکن صحیح حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور اپنی چادر میں ان سب کو سمیٹ کے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو مفسرین نے ان آیات کو، اس آیت کو اور ان احادیث کریمہ کو جمع کیا، اس آیات کے جو سباق ہے، پچھلی جو آیتیں ہیں ان کے قرینے کو بھی دیکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر بھی ہوگا، اور حدیثوں کی روشنی میں بات واضح ہے کہ اس سے حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن و حسین بھی مراد ہوں گے، لہذا ان سب پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی پیاری مدح اور فضیلت بیان فرمائی اور اپنے ان پر نازل کردہ ایک عظیم احسان اور انعام کو بیان فرمایا کہ انما یرید اللہ، محض ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، لیذہب عنکم الرجس، کہ اے نبی کے گھر، تاکہ لے جائے تم سے گندگی کو، اہل البیتی، اے نبی کے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا، اور اس بات کا بھی ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں خوب پاک و صاف ستھرا بالکل کر دے، ہر گناہوں سے، گندگی سے، آلودگی سے، اخلاق رذیلہ سے، ہر قسم کی غلط سوچ سے، غلط فکر سے تمہیں پاک و صاف کر دے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، آپ غور کیجئے کہ یقینی سی بات ہے کہ پھر ازواج مطہرات اور حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سب کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک و صاف فرمایا، اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف فرمایا، اور اتنی پاکیزہ یہ ذوات ہیں، تو یقیناً ان سے نسبت قائم کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے پیار کرنا، ان سے عقیدت کا تعلق، محبت کا تعلق، الفت کا تعلق مضبوط کرنا، یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا انعام ہے کہ جو مطلب بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، یہ اور کسی کو حاصل اس طرح اس انداز سے نہیں ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصاً ان کی پاکیزگی کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ایک حکم دیا کہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد کرو تم وہ جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، تم اس کو یاد کرو۔ کیا چیز؟ من آیات اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی آیات، والحکمتی، اور حکمت۔ حکمت سے مراد مفسرین نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مزید ایک حکم دیا کہ جو آپ کے گھروں میں آیات پڑھی جاتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو تذکرہ ہوتا ہے کہ بھئی نبی نے یہ فرمایا، ان کو یاد کرو۔ یاد کرنے سے مراد حفظ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے حل کے لیے تمہارے پیش نظر قرآن اور حدیث ہونی چاہیے، یعنی علم کی رغبت دینا مقصود ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو بنیاد بنا کر اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی محبوب نہیں تھی کہ ازواج رسول جاہل رہ جائیں، بلکہ ان کی علمیت ہی ان کی علمیت، ان کے پاس علمیت کا ہونا، ان کا عالمہ ہونا اور ان کا قرآن و حدیث کے علوم پر واقف ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب تھا، مرغوب تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا بھی حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور حکیم جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ یقیناً بہت خوبصورت، اچھی اور پاکیزہ ہوتی ہے، اور وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا عالم میں وجود، اس کا پانا یا اس کا موجود ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، اس سے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اخروی درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے۔ لہذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ جاہل رہنا یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آیات پڑھی جائیں، احادیث پڑھی جائیں۔ اب یہ المیہ ہے کہ ہمارے گھروں میں آیات پڑھی جاتی ہیں، حدیث
خیر بہت کم پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا، بس قرآن پڑھ لیا ختم، یعنی عربی عبارت پڑھی ختم ہو گئے۔ اب اس سے یقیناً ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیت، ہمارے قصد، ہمارے ارادے کو جانتا ہے، لیکن جو قرآن عظیم کے نزول کا عظیم مقصد تھا کہ اس کو سمجھنے کے بعد اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے عملی کوشش کرنا، وہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو کیسے دل کی کیفیت بدلے گی، کیسے قلب میں انقلاب پیدا ہوگا، محاسبانہ سوچ کیسے پیدا ہوگی، ان آیتوں کے مفاہیم ہمیں توبہ کی طرف کیسے مائل کریں گے، آخرت کی تیاری کی ترغیب کیسے حاصل ہوگی، اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت کیسے پیدا ہوگی۔ لازم سی بات ہے کہ جب مفہوم آدمی سمجھے گا تبھی ہوگی۔ اب ہمارے گھروں میں قرآن اس انداز سے نہیں پڑھا جاتا، رسم پوری کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 34 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی تقریباً، لہذا 34ویں آیت کے بارے میں کچھ کلام ابھی باقی تھا، وہ انشاءاللہ آج ہم عرض کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مزید ایک حکم ارشاد فرمایا تھا جس پر ہم کلام کر رہے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو وہ جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی آیات اور حدیث۔ حکمت سے مراد ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث ہے، لہذا اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ کے گھر میں ہی قرآن کا نزول ہو رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا آپ کے قلب اطہر پر، تو گویا کہ اس گھر میں ہی قرآن اتر رہا ہے، ہم محاورتاً جسے کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے یعنی ازواج کی کے لیے ایک شوہر کا کلام بھی ہے، نبی کا کلام بھی ہے، لیکن وہ تو بحیثیت نبی کے اس کلام کو قبول کرتی تھیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ آپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا آپ کا گھر جو ہے وہ قرآن کے آپ کے گھر پہ ہی گویا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس سے بے پرواہ ہو جایا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حدیث کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ یاد سے مراد اپنے پیش نظر رکھنے کا حکم دیا کہ اپنے احکام، اگر آپ کو کس چیز کا حکم معلوم کرنا ہے، احکام معلوم کرنے ہیں، تو قرآن و حدیث کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو اس پر ہم کلام عرض کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات محبوب نہیں ہے کہ گھر میں کوئی جاہل رہے، بلکہ قرآن اور حدیث کا پڑھنا ہی اور اس کو سمجھانا ایک دوسرے کو یہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ہم قرآن بھی پڑھتے، حدیث بھی پڑھتے، لیکن قرآن کا معاملہ جو زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی انتہائی مطلب عجیب و غریب اس کی حالت ہے کہ ہم اپنی مرضی کے موافق قرآن سے اقتصاب فیض کرتے ہیں، اس انداز سے نہیں کرتے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور مطلوب ہے۔ لہٰذا جیسے آپ کو عرض کیا کہ ہم بس قرآن پڑھتے ہیں، عربی عبارت پڑھ لی، ختم۔ اب کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ ان آیات میں کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے، لہذا جب پتہ نہیں ہے تو قلبی کیفیت بھی نہیں بدلتی ہے۔
اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اگر پڑھنے کا موقع نہ ملے تو جیسے ہمارا تفسیر کا پروگرام آتا ہی ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو سنیں غور سے، اور جو آیات سے عظیم نکات حاصل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیات کے پیچھے جو مقصود پوشیدہ ہے اس کو جان کر اپنا محاسبہ اور پھر عمل کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ یہ تو ہے قرآن کا معاملہ کہ چلیں گھروں میں اب بھی ہمارے کم از کم عربی عبارت تو پڑھی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک عمل اور قابل توجہ عمل حدیثوں سے روگردانی اور بے رغبتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم کلام جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، یعنی لاکھوں حدیثیں ہیں، اور وہ مختلف کتابوں میں درج ہیں، کم از کم 6 جو حدیثوں کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، یہ 6 کتابیں صحاح 6 کہلاتی ہیں۔ صحاح جمع ہے صحیح کی، اور 6 عربی میں 6 کو کہتے ہیں، 6 صحیح کتابیں، یعنی ان کتابوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام موجود ہے وہ اچھا مستند کلام ہے، اور اس کا نبی کریم سے ثبوت جو ہے وہ بہت ہی اچھے انداز سے ہے، سندیں وغیرہ بیان کی گئی ہیں اور یہ معتبر ہیں، یعنی اس پر امت کا اعتماد ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان میں کچھ ضعیف بلکہ موضوع حدیثیں بھی موجود ہیں، لیکن ان کا اکثر حصہ جو ہے وہ صحیح حدیثوں پر مشتمل ہے، لہٰذا یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے تھیں۔ اور ہمیں چاہیے تھا کہ جس طرح ہم قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں، اسی طرح حدیث کو بھی ہم ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھتے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھروں میں حدیث کا تو رواج ہی نہیں ہے۔ پڑھنا دور کی بات، گھروں میں کتابیں تک نہیں ہیں، کتابیں ہونا دور کی بات، آپ بھی اس کو سننے والے جتنے بھی ہیں وہ آپ واقعی مجھے تو افسوس ہوتا ہے، آپ کو بھی غالباً ہوگا کہ ہمارے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ایسے ضرور ہیں کہ جنہوں نے بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کو کبھی اپنی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں، چھونا دور کی بات، کھول کے پڑھنا دور کی بات، ان کو سمجھنا تو دور کی بات، دیکھا تک نہیں ہے، اتنی ہماری حدیثوں سے بے رغبتی ہے۔ بعض اوقات میڈیا پر کوئی حدیث آ گئی جیسے اسکرین پر، وہ ہم نے دیکھ لی، اخبار میں کوئی درس حدیث کے نام سے آ گیا، مخصوص حدیثیں ہوتی ہیں جن کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم زندگی بھر میں غالباً اگر اس طرح دیکھتے بھی رہے تو زیادہ سے زیادہ 40، 50، 60 حدیثیں دیکھ لیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جو باقی لاکھوں کا ذخیرہ ہے وہ کب ہم اس پر مطلع ہوں گے، کب ان کے فیوض و برکات سے مستفیض ہوں گے؟ تو لازم بات ہے کہ ہمیں اس کے لیے عملی کوشش کرنی ہوگی۔ تو کم از کم اتنا تو کریں کہ یہ صحاح 6 جو ہیں یہ لے کے اپنے گھر میں رکھیں۔ ان کے عام طور پہ تراجم مل جاتے ہیں، ترجمے والی لے کر اپنے گھر میں رکھ لیں، ان کو پڑھیں، لیکن شرح ساتھ میں ضرور ہونی چاہیے۔ ہمیشہ ہم عرض کرتے ہیں کہ صرف قرآن کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنا علماء نے منع کیا ہے، کیونکہ جب ہم صرف ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو اصل اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے اس تک ذہنی رسائی نہ ہو، بلکہ ہم ترجمے کے ظاہری مفہوم کو دیکھ کر کوئی ایسا نتیجہ اخذ کر لیں جو حقیقتاً اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ یہی خدشہ اور خطرہ احادیث